قدر اور عزیز ساتھیوں، کل سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ہوا، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ 16 پارے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہے سورہ انبیاء۔ نام ہی سے اس کا مقصد اور مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی دین کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا ہے اور اس میں رسالت، اللہ کا پیغام بندوں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حج، یہ بھی نام سے ظاہر ہے۔ اس میں بھی اس کی کچھ آیتیں، کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا، کچھ مدینے میں نازل ہوا۔ اس میں بھی مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ نبی ہم جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے، نبی کوئی الگ ہی مخلوق ہوگی۔ فرشتوں کو نبی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ۔ اگر ہم آپ کے درمیان فرشتے کو بھیجیں گے تو فرشتے تو نظر نہیں آئیں گے۔ اب تمہیں نظر آئے تو ان سے بات کرے تو وہ انسان ہی کی شکل میں آئے گا، اور جب انسان کی شکل میں آئے گا وہ اشکال باقی رہے گا کہ یہ تو انسان۔ کہا کہ بھئی دنیا میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ عمل کر کے بھی دکھائے۔ کل کے دن کوئی کہے کہ وہ فرشتے ہیں، کھانے پینے کی حالت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ عمل کر سکتے ہیں دین پر، ہمارے ساتھ کوئی مصیبتیں لیکن ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں، نبی عام انسان کو فرق یہ ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے منتخب برگزیدہ چنا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اخلاق کی، اعمال کی، نسب کی، ساری چیزوں کی، اور پھر اس پر اللہ اپنے پیغام کو اتارتے ہیں، وہی آتی ہے۔ تو یہ فرق ہے بس، ورنہ ہوتا تو نبی بھی انسان ہی ہے، انسانوں ہی میں سے چنا جاتا ہے۔ تو اس اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور ساتھ میں حج کے احکام بھی بیان کیے۔ حج کے احکام بھی بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو عمومی اعلان کیا۔ اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ابراہیم تم حج کا اعلان کرو۔ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ حج کا اعلان کرو۔ کہاں ہے؟ غیر وادی غیر زیزان ہے، کرگستان میں۔ یہاں سے اعلان کریں گے۔ اس وقت نہ موبائل تھا، نہ وائرلیس تھا، نہ فون تھا، نہ میڈیا تھی، نہ مائک تھا، لیکن اللہ تھا۔ جس اللہ نے آج انسانوں کو دماغ دے کر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کروائی، وہ اللہ جب بھی تھا۔ اسی اللہ نے کہا کہ حج کا اعلان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز زمان اور مکان سے آگے پہنچائی۔ نہ زمان کی قید رہی، نہ مکان کی قید رہی، پوری دنیا میں آپ کی آواز گونجی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو روحوں تک وہ آواز پہنچی۔ اور اس حالت میں جن جن روحوں نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، ان سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔
اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار لبیک کہا. جتنی بار لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ بیت اللہ حاضری کی سعادت میسر آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کی آواز کیا ہے؟ زمان اور مکان سے بھی آگے پہنچا دیا. اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے. شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. تو حج کے احکامات بیان کیے گئے, اسی کے ساتھ قربانی کے احکامات بھی بیان کیے. اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بات ایک جملہ کا ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تم تو قربانی کرتے ہو, جانور کو ذبح کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی ضرورت ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. جس جذبے کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو یہ جذبہ پہنچتا ہے. اللہ کو بندوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی شاعر شان پر عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ ایک نئی مخلوق کو بنائے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم ہیں آپ کی تعریف کرنے, تقدیس کرنے, آپ کی پاکی بیان کرنے, آپ کی تعریف کرنے. آپ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے. جو فرشتہ سجدے میں ہے قیامت تک سجدے ہے, جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں ہے, جو تحیات میں ہے قیامت تک تحیات میں ہے, جو تسبیح میں ہے وہ قیامت تک تسبیح میں ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی بڑائی عبادت کے لیے اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے اعمال کا نفع ہمیں ملتا ہے, ہماری عبادتوں کا نفع ہمیں ملتا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت. ساری کائنات ایک چچل میدان میں جمع ہو جائے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے, حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سارے کے سارے میدان میں جمع ہو جائے اور سب اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کی شان میں رائٹ کے دانے کے برابر کرنی ہوگی. اور سارے انسانوں کا دل ایک ہو جائے, صاف ستھرا, تقوی والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ کے احکامات کو ماننے والا, دل سے عمل کرنے والا, تب بھی اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ. جو کچھ کرتے ہیں اس کا نفع من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے نفع کے لیے کرتا ہے, جو برائی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے اوپر وبال لاتا ہے. اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے. فرماتے تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا, تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا, تمہارے جذبات پہنچتے, تمہارا تقویٰ پہنچتا. بہرحال حج کے احکامات بیان کیے گئے. اس کے بعد ہے سورہ مومنون. سورہ مومنون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہے. اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے, ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں, اور بیان کرنے کے بعد انسان کو سمجھایا گیا ہے تم دنیا میں ایسے نہیں, کوئی مقصد نہیں ہو تمہارا. اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا, کیوں پیدا کیا؟ کھائیں, کمائیں, جمائیں, مر کر چلے جائیں. بھائی کما کیوں رہے ہو؟ کھانے کے لیے. بھائی کھا کیوں رہے ہو؟ کمانے کے لیے. کوئی تیسرا مقصد نہیں رہا. کھا رہے کمانے کے لیے اور کما رہے ہیں کھانے کے لیے. کیا اسی لیے پیدا کیا گیا انسان کو؟
کمائے جمائے، بڑی بڑی بلڈنگیں محلات تعمیر کریں، خزانے جمائے، نہیں، مقصد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری میں سوال کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا اور میرے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ جیسے مشرک کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی، کھائے پیے یہی مر کر چلے گئے، آگے کچھ نہیں ہے۔ کہ یہ تمہارا گمان ہے؟ یہ سمجھتے ہو کہ بیکار پیدا کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا، حساب نہیں لیں گے؟ ایک ایک لمحے کا حساب لینا پڑے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لینا پڑے گا زندگی۔ تو یہ سورہ مومنون ہے، اور سورہ مومنون کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر کوئی ان صفات پر عمل کر لے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لے، سیدھے جنت میں سیدھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ کیا ہے وہ 10 آیتیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز میں دل سے متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز میں 2 چیزیں، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع۔ عربی کے لفظ دو، خضوع اور خشوع۔ خضوع کہتے ہیں انسان ظاہری جسم سے نماز کی طرف متوجہ، نماز کے ظاہر کو بنائے۔ ظاہر کو کیا بنانا؟ کہ میں رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے مارنے ہیں، قرات کیسی کرنی ہے، رکوع میں ہاتھ کہاں ہو، نگاہ کہاں ہو، پیر کیسے رکھے جائے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھی جائے، قومہ کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، اتحیات کیسا ہو، سنت کے مطابق کیسا کرنا ہے، یہ سیکھنا، یہ معلومات حاصل کرنا، اس کے مطابق نماز پڑھنا، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ خضوع کہلاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نماز سیکھ لی ہے، سالہ سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم عادی ہو گئے، ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت نہیں، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ میں نے 20 سال میں نماز سیکھی۔ کتنا سال میں؟ ہمیں تو 20 دن میں نہیں لگتے۔ ایک لطیفہ، کسی بڑے شاعر کے پاس ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک مالدار آدمی، اس کو بھی شوق ہوا شعر شاعری کہنے کا، اس نے لمبے اشعار کہہ کر بیچ دی اصلاح کے لیے کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا جانچو پرکھو میرا اشعار کیسے، دیکھ کر چھوڑ دیا۔ کئی دن ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، ہاں دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ ایک بندہ پوچھا کہ شاعر صاحب آپ تو اشعار بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بعض بندہ ایک شعر کا ایک مصرع بنتا ہے، دوسرا مصرع بننے میں کئی دن لگتا ہے۔ اچھا، میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں تو تھوڑا بیٹھے بیٹھے پوری نظم بنا دیتا ہوں، بیٹھے بیٹھے پوری نظم بنا دیتا ہوں۔ تو شاید صاحب نے کہا آپ نے جو اشعار بھیجے اس میں وہی بدبو آ رہی ہے۔ تو اشعار میں کیا ہے؟ وہی بدبو آ رہی ہے۔ ہماری نماز میں ہم نے سیکھی نہیں، مشق نہیں کی،
ہم نے نماز کتنے دن میں سیکھی؟ 2-4 دن، 10 دن، ایک ہفتے میں، مہینے میں سیکھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی نماز پڑھنے آنا ہے، اور پھر زندگی میں کبھی خیال نہیں کیا کہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز میں کتنی سنتیں ہیں پتہ ہے؟ کسی کو یاد ہو؟ کسی کو معلوم ہو؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کتنی؟ ماشاء اللہ کتنی ہے؟ 51 سنتیں، 50 پر 1 سنتیں پوری نماز میں۔ کتنی سنتیں؟ 51۔ کسی کو یاد ہے؟ اب تک کبھی سنا؟ اور ان سنتوں کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کی؟ وہ تو بشر سے آتا ہے۔ ہماری نمازیں کیسی ہوگی؟ بھاگتے ہوئے آگے اور بے خیال میں کھڑے ہو گئے، ایک پیر آگے ہے، ایک پیر پیچھے ہے، ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اور آپ ایک طرف سے باریکی سے ریسرچ کریں، ہر آدمی کے نماز پڑھنے کا انداز عجیب عجیب نمونے ہوتے ہیں نماز، اور بعض تو ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ اطراف کے کھڑے ہوئے سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا دروازے کے نیچے کھڑا ہوا تھا، 2 سیکنڈ وہ خاموش کرنے کے لیے تیار، نماز میں 2 سیکنڈ کیا ہے؟ خاموش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر والا پریشان، ادھر والا پریشان، بیچ والا پریشان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ، 2 بھائی تھے، ایک محمد غزالی، ایک احمد غزالی، ایک محمد غزالی اور ایک احمد غزالی۔ امام محمد غزالی جو تھے وہ بڑے عالم تھے، اور احمد غزالی جو تھے علم اتنے پائے کے لیے تھے لیکن بڑے بزرگ تھے، اللہ والے حصوں کی قسم کے آدمی تھے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ احمد غزالی محمد غزالی کے پیچھے جامع مسجد کے امام تھے۔ اب بڑے بھائی کو شکایت تھی کہ چھوٹے بھائی صوفی صاحب ہیں، بڑی شخصیت ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو لوگوں کو بدگمانی ہے۔ والدہ وغیرہ حیاتی کیسی کیسی مائیں تھی، کیا تربیت کرنے والی تھی، واہ آج دھول میں سے نہیں تھی، دھول میں سے نہیں تھی۔ گئے والدہ سے شکایت کی کہ احمد غزالی جو ہے وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ والدہ نے بلایا چھوٹے بیٹے، کیا بات ہے؟ تم اپنے بھائی بڑے عالم دین ہے، پورا شہر ان کو مانتا ہے، اور تم ہو کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ تو کچھ نہیں کہا، والدہ کو مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا۔ دوسرے دن وہ کہنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز میں آئے، کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں تھوڑی دیر کے بعد رکعت توڑ کر اپنی نماز پڑھتے تھے۔ اب تک تو پڑھتے نہیں تھے، پڑھے تو کیا ہوا؟ پہلی رکعت میں کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر رکعت توڑ کر اپنی نماز پڑھ کر اور شرمندگی ہوئی۔ والدہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ آج تو انہوں نے پہلے نہ پڑھتے تو نہ پڑھتے تھے، آج تو ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا۔ بلایا، پوچھا کیا بات؟ تو سر جھکا دیا، انہوں نے کہا کہ اما جان، امی جان، آپ بھیا سے پوچھیے کہ نماز میں ان کا دل کہاں تھا، آپ پوچھیے نماز میں ان کا دل کہاں تھا۔ تو والدہ نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو شرمندگی سے انہوں نے سر جھکا دیا، اور کوئی غلط مطلب ایسی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ والدہ محترمہ، امی جان، عشاء کی نماز سے پہلے میں فقہ کی کتاب دیکھ رہا تھا، پاکی ناپاکی کے ایک مسئلے میں الجھا ہوا، اور جب نماز میں کھڑا ہوا تو شروع میں وہی خیال ہوتا ہے، ہمارے سارے دنیا بھر کا خیال ہوتا ہے، یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں نے جھٹک کر خیال تھا، تھوڑی دیر میں کیا خیال کو جھٹک کر پھر میں متوجہ ہو گیا۔ تو ان کا دل اتنا صاف تھا کہ انہیں اپنے امام کی نماز کی حالت کا علم ہو گیا تھا، اتنے بڑے صوفی تھے۔ لیکن والدہ نے کیسے اصلاح کی؟
انہوں نے کہا اللہ دونوں بیٹے میرے کام کے لیے. اتنے بڑے امام غزالی بڑے عالم تھی. آپ کتابیں پڑھے, ہر کتاب میں آپ کو بڑی سے بڑی کتاب میں حضرت کا نام ملتا ہے. آپ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال, جگہ جگہ پر ذکر آتا ہے. اور کوئی ہمارے لیے امام غزالی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جانا پہچانا ہے نہیں. اتنے بڑے عالم تھی اور بھائی اتنے بڑے صوفی ہیں, ان کا دل اتنا صاف ہے کہ ایمان کی توجہ کا اثر انہیں سمجھ میں آ جائے کہ توجہ نہ. اب والدہ اتنے بڑے بچوں کو کہہ رہی ہے اللہ دونوں بیٹے میرے نام کے. ایک بھائی تو فقہ کی کتاب میں گھسا ہوا تھا, دوسرا بھائی کے دل میں گھسا ہوا. تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے دل میں گھسنے کی؟ تم اپنی نماز پہ توجہ کرتے. کتنی باریکی سے اصلاح کی. تو ایسی ہوتی ہے نماز, ایسی ہوتی ہے. تو مجھے بنانے محبت ظاہری اعضاء کو, ظاہری اعمال کو درست کرنا, جسم کو درست کرنا, سنت کے مطابق نماز پڑھنا. سنت کے مطابق نماز پڑھنا, سیدھے کھڑے ہو, داہنے بائیں جانے متوجہ نہ ہو, سر بالکل اٹھا ہوا ہو نہ ہو. بھائی اس کا نام خود نہیں ہے. سیدھے کھڑے ہو, دل متوجہ, رکعت باندھنے کی اپنی سنتیں, ہاتھ اٹھانے کی اپنی سنتیں, کھڑے ہونے کی اپنی سنتیں, قرات کی سنتیں, رکوع کی سنتیں, سجدے کی سنتیں. یہ پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, پھر مشق کرنا ہے. سیکھنے سے نہیں آتا. ٹی سی ایچ کر لیتے ہیں لوگ تو ان کو جاب ملتی ہے کیا؟ جو ٹیچر کی ڈگری کر لیتے ہیں تو ان کو ٹیچر کی نوکری مل جاتی ہے. بولیے بولیے نہیں, پریکٹس کرایا جاتا ہے. پریکٹس میں پاس ہوتے ہیں پھر ٹیچر کی نوکری ملتی ہے. ایم بی بی ایس پڑھتا ہے آدمی, اس کو فوراً ڈاکٹر کام کرنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے اس کو اجازت نہیں ملتی. وہ پریکٹس کرتا ہے. بڑی بڑی دواخانوں میں اور گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں آپ جا کر دیکھیں, بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ چھوٹے ڈاکٹروں کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ سال ان کے پاس رہ کر سیکھتے ہیں, پڑھے ہوئے کو اپلائی کرتے ہیں, اس کو عمل میں لاتے ہیں, تجربہ کرتے ہیں, پھر ان کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے. تو صرف تھیوری کا بھی نہیں ہے, پریکٹیکل بھی ضروری ہے. صرف معلومات کا ہو جانا کافی نہیں, اس کو عمل میں لانا ضروری ہے. ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کہا مسائل تو بہت معلوم ہوتے ہیں لیکن مشق نہ کرنے کی وجہ سے آگے سے غلط ہوتی. تو ایک صاحب تھے, وہ افتاء میں پڑھ رہے تھے, مشق نہیں تھی. ہمارے ایک ساتھی تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے پاس پڑھے ہوئے تھے اور مزے تھے. آج تعلق میں ان کا تعلق ہو تو بڑی کی وہ سنتوں کا بڑا اہتمام تھا, ان کی نگاہ قبل. تو ایک طالب علم کو دیکھا, عالم ہو رہے تھے, افتاء میں پڑھ رہے تھے, سجدے میں جا کر دونوں پیر اٹھے ہوئے تھے. تو نماز کے بعد ان سے پوچھا مسئلہ کہ مولانا اگر سجدے میں جا کر دونوں پیر اٹھ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نماز کا باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے. مسئلہ تو معلوم تھا. پھر ان سے کہا کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے دونوں پیر اٹھ جاتے ہیں. میں نے افسوس کرنا اظہار کیا, کیا اظہار کیا, یعنی مسئلہ معلوم ہے, مشق نہ ہونے کی وجہ سے عمل بھی ہے, نماز تباہ ہو رہی ہے. تو مسئلے مسائل معلوم ہو جانا کافی نہیں, پریکٹس کرنا ضروری ہے. میں نے کہا ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کے عام لوگ راز فرمائے, صحابہ عافیت کے ساتھ ان کے فیض کو آپ فرمائے. ماہانہ مجلس ہوتی ہے تو اس میں دوپہر کے بعد کا وقت بڑے بڑے علماء پہنچتے ہیں, تو دوپہر کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے وہ پوری سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر مشق کرائی جاتی ہے. اور کئی لوگوں کو کھڑا کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے قیام کی سنتیں سنائی جاتی ہے, پھر کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی سنت یہ چیز نہیں, یہ چیز نہیں, یہ چیز کو
صحیح کر, اس کو صحیح کر, اس کو صحیح کر. کافی وقت ہر مہینہ جو پرانے ہیں مسجد میں پریکٹس کر رہے ہیں ان کو مقرر کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کیا دیکھو اللہ کیا دیکھو مشورہ کیا ہے. اور آج ہم اس کو کچھ سمجھتے ہیں. ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہے اللہ ہی کو معلوم کہ کون ہمارے لیے کی بات صحیح ہندی کی نہیں ہندی اس کا بھی کوئی پتا ہے. بہت سی دفعہ میں تو وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے والوں کو دیکھتا ہوں وضو میں بعد ایسے غلطیاں ہوتی ہیں کہ وضو ہی نہیں ہوتا تو وضو نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہیں. لوگ مسا کرتے ہیں. مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسا کرنے کا طریقہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں ہاتھ بھگو کر پورے رکھے ایسے اور پورا پیچھے تک کھینچے. یہ طریقہ ہے مسا کرنے کا. اس سے کیا ہوتا ہے پورے سر کا مسا ہوتا ہے لیکن بات سر نہیں ہوتی ہے پورے ہاتھ رکھ کر. اور پتہ نہیں بعض اس میں بعض لوگ پڑھنے میں بتایا جاتا ہے کہ مسا کیسا کرنا. یہ 3 انگلیاں یوں لگانا پھر پورا ہتھیلی لگانا پھر ان 2 انگلیوں سے کان کا مسا کرنا. یہ سمجھایا یہ بھی کر لے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اثر ایسا ہوا کہ یوں کرنے کے پھر کر دے. بعض لوگ بال جمائے ہوئے تھے کہ بال خراب نہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں ٹھیک ایسا لگا ہاتھ ہی نہیں لگتا. اب ہاتھ نہیں لگا تو مسا نہیں ہوا. کئی لوگوں نے دیکھا بھائی آپ کا مسا نہیں ہوا ایسا تو بہت سے بیچارے ماشاء اللہ معلوم نہیں ہوتا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بولتا پھر پانی لے کر اطمینان سے جیسا بنتا تھا. بعض لوگ جی ایسے چل جاتے ہیں یعنی بتانے کے باوجود ان کے بال خراب نہ ہو جائے. پیر دھوتے ہیں پیچھے ایڑیاں خوش رہتی. حدیث میں فرمایا بھائی آتا بھی نہیں لگتا. ایڑیوں کے لیے جہنم کی بڑی سنائی جو ایڑیوں کو سکھاتے نہیں اچھی طرح بھگاتے نہیں اس کو اچھی طرح دھوتے نہیں ان کے لیے جہنم کی بڑی سنائی. تو ایڑیاں نہیں بھیگیں تو وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے. جیسے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے بامبے جانے کے لیے حج کو جا رہے تھے. حج کا موقع تھا عشاء کا وقت ہو گیا ابھی ٹرین نہیں آئی تو بس ساتھیوں نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز پڑھ لیجیے پہلا آنے تک. تو کہا حاجی صاحب آپ نماز پڑھ ٹھیک ہے. وہی انہوں نے بچھایا مصلی اور اپنا سامان رکھا نماز اور کھڑ کے دیکھتے رہے. ہر نماز میں سجدے سے ہو گیا فرض میں سجدے سے ہو سنت میں سجدے سے ہو مغرب میں سجدے سے ہو. اب نماز کے بعد وہ صاحب نے پوچھا حاجی صاحب آپ بار بار سجدہ کرتے رہتے کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگے وہ میرا وضو نہیں تھا. کہنے لگا وضو نہیں ہو تو سجدے سے نماز ہوتی ہے. مسائل کا ہے نہیں. آج ہماری نماز ایسی ہے نماز جو ہے بے حیائی سے گناہوں سے روکتی ہے. نماز ہو تب روکتی ہے. آج ہم 5 وقت کے نمازی ہیں اور بے حیائی ہمارے اندر ہے برائیاں ہمارے اندر ہے گالی گلوچ ہمارے اندر ہے ہماری زندگیاں گناہوں میں گزر رہی. کیوں؟ نماز نہیں ہے ہماری. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بات آتی ہے خضوع ظاہری اعضاء کو بنانا ظاہری اعمال کو بنانا. اس سے آگے کی چیز ہے خشوع. خشوع ہے دل کو بھی متوجہ رکھنا. خشوع کیا ہے؟ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں دل سے متوجہ ہوتے. ظاہر تو بناتے ہی ہیں اور ساتھ میں باطن کو بھی بناتے ہیں دل کو بھی متوجہ رہتے ہیں خیالات بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے. نماز آپ فضائل اعمال بہت سے واقعات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں بات سنتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوہار دے اور عذاب ہوتی ہتھوڑی اٹھی ہوئی ہے واپس نہیں رکھتے کہ اللہ کا حکم آ گیا اب کام کرنے کی اجازت ہے. اور کہتے ہیں جب نماز کا اعلان ہوتا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں روح کام جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز اور رکعت باندھ کر جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میں پلسرات پر کھڑا ہوں. ایک طرف جنت پہ ایک طرف جہنم اور پتہ نہیں کس طرف میں گر جاؤں. تو اس احساس کے ساتھ کہ میری آخری نماز ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے خیال ادھر ادھر ہوا تو کٹ کر جہنم دیکھ گیا. اس احساس
اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا دنیا کا کوئی خیال دل میں آئے گا؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ امام صاحب سے کبھی کوئی سا غلطی ہو جائے تو آپس میں مقدموں میں اختلاف ہو جاتے کہ دو رکعت کی نماز یا نہیں ہوتا، کیونکہ ڈرائیور ہے چلانے والا، ہمیں کیا فکر رہے گی، وہ جیسا جائے گا ہم جاتے جائیں گے۔ ایک صاحب کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی، مسجد میں آئے، دیکھا نماز چھوڑ گئی، پابندی کر گئے جماعت کی، اور رو رہے زاروں ہٹاک ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھایا، بہت رش کیا کہ بھائی ان کو جماعت کا کتنا شوق ہے اور کتنے دن دادا ہے، ایک دن چھوٹ گئے اتنا رو رہے ہیں، سمجھا رہے مانگے، سمجھا رہے مانگے۔ تو پھر بہت سمجھا کے بعد کہا کہ بھائی کیا کرو، 4 رکعت ہوتی تھی، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، 4 دکانیں گئی، چاروں دکانوں کا حساب کر دینا 4 رکعت میں مجھے کچھ کرنا نہیں ہوتا تھا، چاروں دکانوں کیا ہوتا ہے؟ اب میں ہی سورہ فاتحہ پڑھوں گا، میں ہی تعلیم پڑھوں گا، حساب کتاب کیا؟ آج کا حساب کتاب گیا ہم میں کیسے کروں گا؟ سننے کو تو لطیفہ ہے، حقیقت میں ہم میں سے ہر ایک کی حالت، ہر ایک کی حالت، نماز میں کھڑے ہو گئے پتہ نہیں دماغ کا والذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بات نکلتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا، میں سمجھا کہ آج یہ جو جتنے صفات ہیں سب بتا دیے جائیں گے، پہلی صفت آدھی بھی نہیں ہو گئی اور وقت ہو گیا۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تفصیل یہ بہت اچھی ہے، انشاءاللہ اس پر پوری گفتگو ہوگی، اس کے بعد بات آگے جائے گی۔ نماز میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے خضوع، پھر اس کے بعد خشوع آئے گا، خشوع آئے گا ظاہر کو بنانے سے باطن بنے گا۔ خشوع کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے ہم نماز سنت کے مطابق بنائیں، 51 جو سنتیں ہیں اس کو پڑھیں اور پریکٹیکل عمل کریں، مشق کریں کہ ان سنتوں کے مطابق میری نماز ہوگی، میرا کھڑنا، میرے پیر، میری نگاہ، میرا چہرہ، ساری چیزیں اس کے مطابق۔ اور پھر نماز میں جو اذکار کہے جاتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ کیا کریں؟ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور جب پڑھیں تو ترجمے کو دھیان میں رکھ کر پڑھیں۔ اور جب پوری نماز اس کے اذکار ترجمے کو دھیان میں رکھ کر پڑھیں گے تو دماغ ادھر ادھر نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے تو پھر واپس لے آئے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا تو آدمی کوشش کرے شروع اور آخر میں درمیان میں دھیان جمانے کی، بیچ میں ادھر ادھر ہو جائے تو واپس کرتے کرتے بنتا ہے، ایک ہی دن میں تھوڑی بن جاتا ہے۔ تو خضوع پیدا کرنے کا طریقہ، پہلے خضوع پیدا کریں، سنت کے مطابق بنائیں، اور نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور پھر جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس ترجمے کی طرف متوجہ ہو کر دھیان میں رکھ کر ان اذکار کو پڑھیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل جمعی نصیب ہوگی، اور دل نماز کی طرف متوجہ ہوگا، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح معنوں میں نماز بنا دے، نمازوں کے اندر خضوع اور خشوع دونوں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز عطا کر دے کہ جن میں 2 رکعت پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔